السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آزادی 2025 14 اگست 1947 جس دن یہ پاک سرزمین کو وجود ملا۔ جشن آزادی، چلیں آئیں مل کر آزادی کے اس دن کو کچھ نئے انداز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ روزہ، شکر، خوشی اور دعا پاک سرزمین کی خاطر پاک طریقہ اسلام اختیار کرتے ہیں۔ تمام رائج طریقے، میوزک، کانسرٹس، فضول خرچی، دکھاوا، بے حیائی، فحاشی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خدارا شکرانے کے دن کو بے حیائی سے، آلودہ چیزوں سے پاک رکھیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے پاکستان میں آج پھر حقیقی اسلام کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں پہلا قدم لیں، آئیں تبدیلی کو خود سے اپنے گھر سے شروع کریں۔ یہ جشن آزادی مناتے ہیں روزہ، شکر اور دعا کے ساتھ۔ اس ملک کو عمل کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ گانے باجے، شیطانی ہتھ کنڈے ہمیں مزید پستیوں کا شکار کریں گے۔ اور ایک اور بات، اس جشن آزادی پودے لگائیں، اس ملک کو پودوں کا تحفہ دیں، اپنے جشن کو عملی بنائیں۔ آپ کا لگایا گیا ایک پودا اس ملک کے مستقبل کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے۔ آئیں مل کے اس تبدیلی کو عام کریں، آئیں مل کے خوشی منانے کے اس طریقے کو رائج کریں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ پھر یہ بات غور طلب ہے کہ آج ہماری سیلیبریشنز کس کے مطابق ہیں، کس سے مشابہت رکھتی ہیں، ہم کس کے طریقوں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے تہواروں کو، اپنی خوشیوں کو۔ تو اس ضمر میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، ان کے طریقے اور اعمال کی نقل کرے، وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی سیلیبریشنز غیر مسلموں کے طور طریقوں پہ نہیں منانی، ہمیں ان طریقوں پہ منانی ہے جو طریقہ ہمارے مذہب کی باؤنڈریز کے اندر آتا ہو۔ اسلام ہمیں خوشی منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا منع نہیں کرتا، لیکن شیطان طریقوں پہ عمل کرنا یہ ایک سوال ہے۔ وطن کی فکر کرنا دا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔